اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ عجب درویش اور سنہری سانپ کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار درود و سلام۔ ایمان زبان سے اقرار کرنے اور دل سے تصدیق کرنا ہے۔ ایمان زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ کا زبان سے اقرار اور الا اللہ کی دل سے تصدیق کا نام ہی ایمان ہے۔ جب تک اقرار اور تصدیق کا حق درست نہ ہوگا، بندے کے قلب پر پردہ پڑا رہے گا، اور جب اقرار اور تصدیق کا حق درست ہوگا تو پھر کوئی پردہ حائل نہ ہوگا اور ایمان کامل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی واحد با کثرت ہے، اور اس لیے شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منتہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ جزو کل ہیں، لہذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس جزو کل سے بلا واسطہ فیض یاب ہوئے، اور اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہم بالواسطہ فیض یاب ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ اور ان اولیاء اللہ میں ایک نام سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت بسر کی اور لوگوں کی اصلاح کی۔ آدم کا ضمیر اس کی حقیقت پہ ہے شاہد، مشکل نہیں ایسا لکرا علم فقیری۔ سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا شمار سلسلہ عالیہ چشتیہ کے نابغہ روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے شیخ الشیوخ و عالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت کی سعادت حاصل کی اور سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد خرقہ خلافت پایا۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کی چند کرامات پیش کر رہے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک عجب شخص داخل ہوا۔ چہرے مہرے سے وہ درویش لگتا تھا، لیکن اس کے چہرے سے عجب سی وحشت برس رہی تھی۔ خدمتگاروں کو شک ہوا تو وہ اجنبی سے پوچھ گچھ کرنے لگے۔ نوارد شخص خاموش کھڑا رہا۔ آخر تلاشی لی گئی تو اس عجب درویش کی جیب سے ایک بڑا چاقو برآمد ہوا۔ خدام نے اسے پکڑ کر چاقو چھین لیا۔ پھر جب حضرت محبوب الہی کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو آپ نے خدمتگاروں کو سختی سے حکم دیا کہ اس شخص کو کسی قسم کی جسمانی اذیت نہ پہنچائی جائے۔ ظہر کی نماز کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے اجنبی کو اپنے حجرہ مبارک میں طلب کیا۔ کئی خدمتگار اسے مجرم قیدیوں کی طرح پکڑے ہوئے تھے اور بار بار پوچھ رہے تھے کہ تو کون ہے اور کس ارادے سے یہاں آیا ہے اور تجھے کس نے بھیجا ہے۔ حضرت محبوب الہی نے اپنے خدمتگاروں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، اس کے ہاتھ چھوڑ دو اور اس کے جرم کی پردہ پوشی کرو۔ خدمتگار بہت مشتعل تھے، مگر حکم شیخ سے مجبور اجنبی کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اس عجب شخص سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ پھر جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ اجنبی نے کانپتے ہوئے لہجے میں یوں بیان دیا، حضور میں مقامی باشندہ نہیں ہوں، میں دور سے آیا ہوں۔ حضرت خواجہ محبوب الہی نے اس سے مزید کوئی سوال نہ کیا، بس اتنا فرمایا، عہد کرو کہ آج کے بعد کسی کو ایذا یا تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ اجنبی نے روتے ہوئے عہد کیا، کہنے لگا، حضور میں بھٹک گیا تھا، آئندہ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اپنے خدمتگاروں سے فرمایا، اسے سفر آخرت، اسے سفر خرچ دے کر رخصت کر دو، اس نے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ وہ جب شخص واپس مڑا، آپ کے قدموں میں گر گیا اور معافی کا طلبگار ہوا کہ حضور میں تو آپ کو اذیت دینے کے لیے آیا تھا اور آپ نے مجھے انعام دیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عہد غیاثی میں 2 چیتل جو کہ اس وقت کی کرنسی تھی، من بھر خربوزے آتے تھے اور ساری فصل گزر جاتی تھی اور میں خربوزے نہ چکتا تھا۔ اس بات سے نہایت خوش رہتا تھا
اور تمنا کرتا تھا کہ ساری فصل میرے کھائے گزر جائے تو بہت اچھا ہو۔ آخر فصل میں ایک شخص کچھ خربوزے اور کچھ روٹیاں لے کر میرے پاس آیا، اور چونکہ وہ غیب سے تھا اس لیے میں نے اسے قبول کیا اور اسی روز کھا لیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں، ایک دفعہ رات دن گزر کر دوسری رات آ گئی کہ میں نے اور میرے تمام متعلقان اور اہل خانہ نے کچھ نہ کھایا، اور ان دنوں ایک چیتل کے 2 سیر میدے کی روٹیاں آتی تھیں، مگر میرے پاس ایک وانگ بھی نہ تھا کہ روٹی کھاتا، اور ایسی حالت میں اگر کوئی شخص شکر یا کپڑا ہدیہ لاتا تو اس کو فروخت کر کے غرض پوری کرنا ممکن تھا، مگر ایسا نہ کرتا۔ جو غیب سے آتا اسی کو کام میں لاتا۔ ظاہر ہے کہ ایسی چیزوں سے بھوک کیسے رفع ہو سکتی ہے۔ خیر المجالس میں حضرت مخدوم نصیر الدین چراغ شاہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جب میں دروازہ مندہ کے پاس حصار شہر کے برج میں رہتا تھا تو 3 دن گزر گئے اور کچھ فتوحات نہ ہوں، یعنی کوئی نذرانہ نہ آیا۔ آخر ایک شخص نے دروازے پہ آ کر کواڑ پر ہاتھ مارا۔ میں نے کسی سے کہا کہ جا کر دیکھو دروازے پر کون آیا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو ایک شخص کھچڑی کا طباق لیے ہوئے، یعنی ڈش لیے ہوئے تھا۔ اس نے وہ طباق دیا اور چلا گیا۔ جب وہ طباق لے کر اندر آیا تو میں نے اس سے کہا کہ تم اس شخص کو پہچانتے ہو کہ کون تھا؟ اس نے کہا نہیں حضور، میں نہیں پہچانتا کہ وہ کون تھا۔ آخر میں اور ہم سب نے مل کر وہ کھچڑی کھائی۔ ایسی خوش کھچڑی میں ہم کو ایسا لطف آیا کہ آج تک کسی کھانے میں نہیں آیا ہوگا، کیونکہ وہ خوش کھچڑی غیب سے آئی تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدائے زمانہ میں جب میں مولانا علاء الدین اصولی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو ایک روز مسجد میں خلوت تھی۔ میں نے دیکھا کہ سنہری رنگ کے سانپ بولتے چلے آ رہے ہیں۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا تو ان سب کے آخر میں ایک سانپ تھا جو بہت بڑا تھا اور کافی سنہرا تھا۔ میں نے اس سے دیکھا تو اسے پکڑنے کے خیال سے اپنی دستار اس پر ڈال دی۔ دستار ڈالنی تھی کہ وہ ہلنا بند ہو گیا۔ پھر جو دستار اٹھا کر دیکھا تو دستار کے نیچے اشرفیوں کا ڈھیر تھا۔ میں نے دستار اٹھا لی اور اشرفیوں کو غریبوں میں بانٹ دیا۔ میں نے یہ واقعہ اپنے استاد مکرم کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ وہ سانپ ہی تھا، لیکن تمہاری دستار کی وجہ سے اے محبوب الہی اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرفیوں میں تبدیل کر دیا تاکہ مفلوق الحال لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔